پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک اور سیٹلائٹ جو ہے وہ 30 تاریخ کو باقاعدہ طور پہ خلا میں جانے والا ہے، جس کے بعد وہ تمام کمیونیکیشن ریسورسز جو ابھی ہم لمیٹڈ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی بہتر طریقے سے ہم استعمال کر سکیں گے۔ اس میں اگر ہم 5G ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم سیٹلائٹ ڈیلنگ کی بات کرتے ہیں یا کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، تمام تر چیزیں جو ہم اب استعمال کر رہے ہیں تو ان فیوچر ہم اس سے بہت بہتر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہوں گے۔ اس کی جو مزید چیزیں ہیں وہ ہمیں ڈاکٹر امتران صاحب بتائیں گے، جو کہ سیٹلائٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے پروجیکٹ کا حصہ بھی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آسان الفاظ کے اندر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سیٹلائٹ MM1 جس کو نام دیا گیا ہے یہ کرے گا کیا؟ بہت شکریہ۔ پاک سیٹ MM1 یا جو جس سیٹلائٹ کا آپ نے ذکر کیا جو 30 مئی کو انشاءاللہ لانچ ہونے جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے۔ کمیونیکیشن سیٹلائٹس نارملی استعمال کیے جاتے ہیں ایک جگہ سے، زمین پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیشنز کرنے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، جس میں TV چینلز کی براڈ کاسٹنگ ہے، جس میں انٹرنیٹ کی فراہمی ہے، جس کے اندر موبائل آپریٹرز کے آپریشنز ہیں۔ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ان کے ٹاورز نہیں ہوتے، جہاں پہ فائبر کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی، ان علاقوں کے اندر کمیونیکیشن سروسز کی بلا تعطل فراہمی کے لیے کمیونیکیشن سیٹلائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاک سیٹ MM1 کا بھی بنیادی مقصد کمیونیکیشن کی تیز ترین سروسز جو کہ آج کل ترقی یافتہ ممالک استعمال کرتے ہیں، جن میں 5Gs ہیں، ہائی تھرو پٹ سسٹمز ہیں، جو کہ HTS ٹیکنالوجیز کی ہم بات کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کو بہت تیز تر کمیونیکیشن کی سروسز فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ سر تیز ترین کی بات آپ نے کی ہے، یہ کتنا تیز ترین؟ مطلب پہلے ہم نے کسی زمانے میں 1G ایج استعمال کیا، 3G کی طرف آئے، پھر 4G آ گیا، اب 5G کی باتیں سن رہے ہیں، تو کیا اس سے اگر ہم جیز کی بات کریں تو ہم کیا 9G 6G 7G اس کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو جی ہے بالعموم اس کو جنریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ کمیونیکیشن کی جنریشنز کا نام ہے۔ تو آج کل جو دنیا میں رائج کمیونیکیشنز ہیں جو کہ عام استعمال میں ہیں، 5G ایک تیز ترین کمیونیکیشن کی رفتار یا تیز ترین میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سیٹلائٹ بالکل 5G سروسز فراہم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ ٹو ہوم سروسز جو TV کی پوری دنیا میں اویلیبل ہوتی ہیں لوگوں کو، وہ بھی فراہم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا جیسے دور دراز علاقوں میں ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ایجوکیشن جیسے پروجیکٹس پاکستان کر سکتا ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام اور دیگر ادارے اس طرح کے بہت سارے منصوبے عمل میں لا سکیں گے جو کہ پہلے ہم سلو سپیڈ یا کم رفتار اور کم تھرو پٹ کے سسٹمز کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ مطلب جہاں پر اینٹینا نہیں لگایا جا سکتا یا ٹاور نہیں پہنچ سکتا وہاں پر سیٹلائٹ جو ہے سروسز دے گا، یہ آسان الفاظ ہوں گے؟ جی بالکل، آپ بہت درست سمجھے کہ جہاں پہ ہماری زمینی کنیکٹیوٹی کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی وہاں پہ سیٹلائٹس گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یا تھر کے صحراؤں میں جہاں پہ آپ کی کنیکٹیوٹی، زمینی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی سروسز فراہم کرے گا۔ اچھا، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہم گوگل کے اوپر کسی کو لوکیشن بھیجتے ہیں تو وہ لوکیشن بڑی ایکوریٹ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں گوگل جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ دھوکہ تھوڑا سا کم ہوگا؟ جی بالکل، چونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ملٹی مشن سیٹلائٹ ہے، تو کمیونیکیشن سروسز کے علاوہ اس سیٹلائٹ کے اندر ایک جو عمدہ ایک کچھ سائنسی آلات ایسے بھی لگے ہیں ایک عمدہ سروس کے لیے کہ جس سے ہمارے پاس جو GPS یا بیدو سے یا جو GNSS قسم کی سیٹلائٹ سے جو پوزیشن کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو امپروو کرنے میں، اس کے خسارے کے تخمینے کو کم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ سیٹلائٹ آپریشنل ہوگا تو ان شاء اللہ تعالی ہمارے پاس ایک بہت بہتر لوکیشن سروسز بھی اویلیبل ہوں گی پاکستان میں۔ اچھا سر، اب اسٹار لنک کا زمانہ آ گیا ہے، ایلون مسک کی طرف سے کہا جا رہا ہے میں پوری دنیا کو انٹرنیٹ جو ہے وہ فراہم کروں گا، تو یہ والی جو ہماری سیٹلائٹ ہے کیا اس طرز کے اوپر ڈائریکٹ موبائل کو بغیر سم کے انٹرنیٹ فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی کام کرے گی یا جسٹ ابھی اس کو ایک لمیٹڈ استعمال کیا جائے گا؟ جو جس تصور کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک یقیناً ایک نیا تصور ہے جو کہ وہ دینے جا رہے ہیں، لیکن اس تصور بنیادی طور پہ دونوں سیٹلائٹ کی اقسام ایک جیسی ہیں، بالکل ایک سی ہیں، دونوں کا بنیادی کام کمیونیکیشن سروسز فراہم کرنا ہے، لیکن اس تصور کے اندر جو کہ ایلون مسک اپنے اسٹار لنک، جس سیٹلائٹ سسٹم کی آپ بات کریں اس کو اسٹار لنک کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جو وہ کمیونیکیشن سروسز دینا چاہتے ہیں وہ کیونکہ زمین سے اوپر بہت بلند سطح پر نہیں ہوتے
لیکن ان کو تعداد میں بہت زیادہ سیٹلائٹس چاہیے ہوتے ہیں کمیونیکیشن سروسز کے لیے. اس وجہ سے ان کو زمین پہ جو اینٹناز چاہیے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ سیٹلائٹ زمین سے بہت بلندی پہ ہوتے ہیں, بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت طویل عرصے کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں. جیسے اس سیٹلائٹ کی عمر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کا, اس کی عمر قریباً 15 سال کے قریب ہوگی. تو 15 سال کے لیے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت اوپر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کو جو آلات چاہیے زمین پہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے وہ کچھ اینٹنا سسٹمز ہوتے ہیں, کچھ جو بہت بڑے سائز کے نہیں ہوتے مگر پھر بھی کچھ اینٹنا سسٹمز ہوتے ہیں. تو اس لیے سر ایک تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم اسپیس کے اندر ٹوٹل کتنے ایسٹ ہیں, اور نمبر 2 آپ نے 15 سال کی بات بتائی, 15 سال کے بعد تو یہ ایک حساب سے ڈسفنکشن ہو جائے گا, اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا, ان فیوچر ہمارے پاس کیا پلانز ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے پاس انشاءاللہ تعالی اس وقت جو اسپیس کے اندر خلا کے اندر موجود سیٹلائٹس کی تعداد 3 ہے, جن میں سے 2 امیجنگ سیٹلائٹس ہیں جو کہ زمین کی تصاویر لینے کے کام آتے ہیں. ان میں ایک پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 1 ہے اور ایک پاکستان ٹیکنالوجی ایویلویشن سیٹلائٹ 1 ہے. ان میں سے ایک چائنیز انجینئرز کے ساتھ کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا اور دوسرا مکمل طور پر پاکستانی انجینئرز کا تیار کردہ سیٹلائٹ تھا. یہ دونوں 2018 میں ایک ہی لانچ کے اندر لانچ کیے گئے اور 2018 سے لے کر آج تک دونوں سیٹلائٹس بہت خوبی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر حکومت پاکستان کو اور دیگر اداروں کو بہت سی سروسز فراہم کر رہے ہیں, جن کے اندر ایگریکلچر, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, انوائرمنٹ مانیٹرنگ, انفراسٹرکچر پلاننگ اور اس طرح کی بہت سارے اپلیکیشن ایریاز ہیں جن کے اندر ہم بہت سی سروسز سرکار کو اور سرکار پاکستان کو اور لوگوں کو اور دیگر اداروں کو فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسرا سیٹلائٹ جو کہ پاکسیٹ 1R ہے جو کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ تھا اور وہ 2011 میں لانچ ہوا تھا, اور 30 مئی والے اگر سیٹلائٹ کو ہم شامل کر لیں انشاءاللہ تعالی اگر یہ صحیح لانچ ہوتا ہے تو یہ ایک چوتھا سیٹلائٹ ہوگا پاکستان کا جو کہ خلا میں آپریٹ کر رہا ہوگا. اچھا, امیجنگ کی آپ نے بات کی ہے, تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ کتنی ایکوریٹ امیج اور کتنی کلیئر امیج جو ہے یہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر پڑی ہوئی جو سوئی ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جس صلاحیت کا آپ نے ذکر کیا اس کو ریزولوشن کہا جاتا ہے عرف عام میں. یہ سیٹلائٹ جس کی ہم پاکستان کا جو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے یہ 1 میٹر کی ریزولوشن کے امیجری لے سکتا ہے, اور اس 1 میٹر کی ریزولوشن کے ساتھ بہت بہتر اپلیکیشنز ایریاز ہیں جن کے اندر ہم کام کر کے حکومت کی تقریباً تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اچھا, ڈرون ٹیکنالوجی بھی اس میں ہماری بہتر ہوگی یا صرف یہ ہم صرف کمرشل بنیادوں کے اوپر ہی ٹرانسفر کی؟ اوکے ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس میں مزید جو ہے فنکشن جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں عام عوام کے سمجھنے کے لیے اور ان کے استعمال کی؟ عام عوام کے سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے کہ پاکستان میں کمیونیکیشن سروسز کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سیٹلائٹ بہت بہتری لائے گا. اور اگر میں بہت زیادہ مبالغے سے کام نہ لے رہا ہوں تو ایک طرح کا انقلاب بھی لے کر آئے گا کہ کمیونیکیشن سروسز جن میں انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز شامل ہیں, جن میں موبائل سروسز کی فراہمی شامل ہے دور دراز علاقوں تک, جن کے اندر ٹی وی چینلز مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی آپ کے ٹی وی چینل ہیں اس طرح کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے آپریشنز کے اندر بہت بہتری لے کر آئے گا. سو ہم امید کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن سروسز کے اعتبار سے پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں بہت بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوگا. جی, دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور پاکستانی لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہونے والی ہیں کیونکہ ہمارا ایک اور سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں جانے والا ہے, جس کے بعد کنیکٹیوٹی کے جو ایشوز ہیں اور خاص طور پہ جو کمیونیکیشنز کے جو ایشوز ہیں وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائیں گے, اور وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول کی سہولیات اویل کرنا چاہتے ہیں ان کو مل جائیں گی, اور آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ آپ پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھیں گے.